مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: السخي حبيب الله قريب من الجنة وقريب من الناس. البخيل عدو الله قريب من النار وبعيد من الجنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت عقیدت عبادت دینیت نالدود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دنیا دے جتنا انسان اور مسلمان ہیں، نمازی، روزے دار، تہجد گزار، قرآن دے قاری، نیک لوگ، لیکن کچھ پریشانیاں ایسے ہیں جہاں ہر انسان دے نال لگے ہوئے ہیں. عام طور تے جڑے بندے کوئی دیکھ سو وہ یہ پریشانی ہے کہ میرے گھر دے وچ برائی نہیں تھی، رزق دے وچ تنگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر اس پریشانی اور اس مصیبت کا علاج دسے کہ جڑا بندہ یہ رزق کی تنگی اور پریشانی کی جان چھڑانا چاہتے ان واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے ایک نسخہ دسا ہے. اور وہ کیا نسخہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رستے دے وچ خرچ کرنا. جب تساں اللہ کے رستے دے وچ خرچ کرنا شروع کر دے سو میرا رب تو اپنے دینا شروع کر دے سے. دو چیزاں ایسے ہیں کہ وہ جتنا تساں خرچ کرے سو کہیں کو دے سو اللہ اتنا زیادہ تو آپ دے سو. کتنا چیزیں؟ دو. نمبر 1 عزت. جتنا تساں کہیں بے مسلمان کو عزت دے سو میرا رب تو آپ کو زیادہ عزت دے سو. بے مسلمان
انہوں عزت دیو، اپنے بھرا، اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، انہیں کو عزت جتنا تساں دے سو میرے رب انہیں کو زیادہ عزت تو آپ دے سے، جتنا خرچ کرے سو یہ چیز ودتی ویسے۔ نمبر 2، مال دولت اللہ دے رستے دے غریبے دے تے فقیر یتیم مسکینے دے تے کم دست لوگے دے تے جتنا خرچ کرے دے ویسے میرے رب کو زیادہ تو اپنے نام سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، میرا محبوب تو اپنے ہاتھ میں گردن دے نال بد نہ گنی کہ بالکل تو بخیل بن وجے اللہ دے رستے دے نہیں کچھ نہ ایویں نہ کرے، بلکہ اللہ نے اپنے رستے دے وچ خرچ کرن دا حکم دیتے، اور اللہ تعالی نے اپنے رستے دے وچ خرچ کرن دے مختلف طریقے دے نال ترغیب دیتی اپنے بندے کو سمجھائے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت تمہارے سامنے پڑھیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر فرمائے کہ جڑے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنا مال، انہیں دی مثال ایویں ہے جویں گندم کا دانہ، فرمایا کہ ایک دانہ تساں زمین وچ سٹیندو ہو کیوں کتنا ول پودے نکل دین، ہر پودے دے اوتے ول علیحدہ علیحدہ سٹا ہوندے، ول ہر سٹے وچ کئی دانے ہوندے۔ مثال کے طور تے باجری کو لے کے لو، ایک دانہ باجری کا سٹو تے کئی تو پودے نکل آندے، ول ہن ایک پودے تے جڑا سٹا لگدے 100 کلو زیادہ ہزارے دی تعداد جو دانے ہوندے۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جڑا بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے سے میرا رب کوئی میں دانے کی طرح بڑھا دے سے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، میرا رب ہی کیوں زیادہ کرتے دے سے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک نیکی کرے میرا رب کو 10 ثواب اور اجر دے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے سے میرا رب 10 گنا زیادہ دنیا وچ دے سے تے 70 گنا زیادہ آخرت وچ دے سے۔ ایک قانون اور قاعدہ اور کلیہ اللہ پاک کا، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جن دے راستے چاہتے ہی کوئی زیادہ نہیں چھوڑے دے۔ یہ تو اللہ کی رحمت تے مہربانی ہے، اللہ کی رضا جب نصیب تھی وجے پر اللہ ہی کوئی زیادہ نہیں چھوڑے دے۔ بہرحال اللہ کے راستے دے وچ خرچ کرنا بہت ساری بیماری کا علاج ہے۔ اج کل سارے دوست احباب نمازی حضرات نیک لوگ بہتے مولوی دے پیرے دے تلیز والے دے صحیح اثر کاروبار بند تھی گئے، بالکل کیا کہو گھر دے برائی نہیں تھی، ہاتھ اکو تے مرنو تے پچھی دے رہنو، پیسہ آمدنی ہے پتہ نہیں کدے وینا پہ کوئی شے سمجھ نہیں آتی ہے، صاحب کوئی حساب کتاب دیکھو کوئی اثر تے کتی نہ نہیں کھڑا، کوئی بلا نے بات آگے سے کیا گل ہے، کوئی جادو ہے کیا ہے؟ ابو الپیر ہوئی میں چندو تے لکیرے مرے سنجا کے سنہا سے تے تے جادو تھی آئے، بڑا سخت جادو ہے، کالا جادو ہے، اگر وہ بیچارے اور نہ ڈراویں تو تسا پیسے کتوں دے سو انہیں کو ڈرے سے تو آپ کو پیسے دے سو۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سارے کچھ تو اپنے اعمال ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے میرا رب تو رزق آپ نے بتایا چھوڑے سے۔ لیکن انسان کی سوچ انسان کا ذہن یہ ہے کہ اصل اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے سو تو سارا مال گھٹا پہ کیسے
سفر حج دا پیدل کرنے ہیں، پیدل لوگ حج بنا لینا، قافلہ تیار تھی گیا سفر تے حج تے لینے دن جلدے جلدے وہ دور سفر کر کے رات تک کتنے پڑھو سچوں نے ہر کوئی اپنی اپنی عبادت مشغول تھی گیا، کوئی نیند سمن پہ گیا۔ یہ بزرگ کو پتہ چلیا کہ یہ جڑی نال وستی ہے اتنی کہ کوئی عورت نہ ہوئی ہے، بیوہ عورت انہیں بچی ہیں، یتیم ہیں، انہیں گھر نہ فوت تھی گئے اور بیچارے تنگ کھانا پیون کی وہ گھر دے کھانا واسطے کوئی شے ہے۔ یہ واسطے پوچھتا وہ گھر پہنچ گیا، وہ جڑے پیسے سفر خرچ حج واسطے سفر دے پیسے جڑے چاہیے دا سارے واسطے ہمیں پورے چھوڑے ایک انہوں نے صدقہ ہے تساں نہ کھاؤ پیو میرے خیر ہے میں آپ کے گھر واپس لینا ساتھی کو کہ میاں تساں ونجو حج کرو میں تو حج تے نہیں ہے انہیں کہو کہ جب بد نصیب نہیں کہ جب بدبخت نہیں اللہ سے یہ رستے تے کو کیتی وے نہ تو اللہ تے چھوڑ دے وینا نہیں واپس کہ یار بس میں جڑا حج تے نہیں مان سکتا میں نہیں وینا سارے پیسے مانتے وہ سید عورت ہوئی سید ہے سید ذاتی ہے سارا مانتے میں پورے چھوڑے گھر واپس یہ جو کہ سارے حج کرنے واسطے بیت اللہ وچ جی پہنچے تے دیکھ دے کہ وہ بندہ پہلے اٹھ گیا ہوے یہ طواف کرنے وجے تو پہلے اٹھ طواف کرنا ہوے صفا مروہ وجے تو پہلے اٹھ دوڑنا ہوے حجر اسود کو بوسہ دینے واسطے وجے تو انہیں پہلے کیا کرے مدینے کے نبی سے مسجد رہتے سارے کو پہلے اٹھا پوجا کرے حج مکمل کرتے جی میں واپس آئے ابھی یار جنوں تو صحیح یہ تعالیٰ میں نہیں ملتا تو پھر واپس چلے گیا بلا تک پہلے کی نہیں پہنچ گئی ٹوٹے ٹوٹے ہوں بندے دی وسطی پہنچ گئے وانتے پوچھنے لوگ فلانا یار تھے بندہ اکرام دے اگے ہاں وہ فلانا قد دا وہ فلانا قد نصیب جڑا حج تے وینا میں رستے میں بھاج جائے انہوں نہ پوچھنے لگو اگے ہاں یار وہ تو بڑا اللہ دا ولی ہے بڑا نیک بندہ ہے اگے کیویں اگے ہاں یار تو حج تے ایسا کہ روپے کیویں پہنچ گئی کیونکہ یار میں دا حج تے کہیں گیا نہ یار تو تا سن پہلے طواف کرنا ودا ہے حجر اسود کو دوسرے نہ ودا ہے صفا مروہ تے سن پہلے کیا ودا ہے میں دا کہیں گیا میں دا گھر والا ہے میں تو تا کیویں انہاں کے میں غریب نہیں کی امداد چکیتے ہوئے حج والے پیسے ہوئے جو خرچ کیتے میرا رب میرے نام کا فرشتہ ہے تو برات ہے میری شکل دے جو کو بھیج دیتے میں دا گھر میں کام میرے نام کا حج اور طواف ہوتے میں کہ پہلے کرنا تھا غریب دی امداد کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جب اللہ کے راستے میں خرچ پیسوں میں رب دنیا میں تو پریشانیاں ختم کر دے سے تو بیماریاں ختم کر دے سے آج کل دیکھتے کوئی بیماریاں ایسے ایسے بیماریاں آخر ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی یقین کرو یہ کوئی بیماریاں نہیں یہ سارے اپنے اعمال ہیں سارے اپنے اعمال ہیں ایک بزرگ ناظر انہیں کوئی بندہ آیا کہ صحیح کینسر تھی گئے ڈاکٹر نے جواب دے چھوڑے تیرا علاج ہی کہنی بس کچھ عرصے کے بعد تو مر رہے سے واپس چلیا گئے وہ بزرگ کو مانتے ملیا کہ صحیح میں مسئلہ میں تو پریشان ہو گئے کہ ہر انتہائی امیر ترین بندہ فیکٹریاں ملنا بڑا امیر ترین مظفر کرتا بندہ اگر یا تو انہیں کر تو ون اپنے علاقے میں جڑے لوگوں کے نال تو لڑائی کی ہوتی جھگڑا کی ہوتی میں سارے نال صلح کر جتنا لوگ غریب یتیم مسکین تیرے علاقے میں راندے وانتے میں امداد کر جنہیں نے بچیاں بیٹھنچیاں کواریا رشتے واسطے پیسے کانی وانتے میں نے رشتے کروا منا تو میں جاؤ نہیں ایک دیا وانتے غریب امداد سارا کو جنوں بزرگ رسیا واپس حضرت صاحب کو چلے گئے حضرت نے فرمایا وہاں ٹیسٹ کروا بڑے پیسے دا وانتے ٹیسٹ جو کروائے
تھی گئے بزرگوں بیماریاں اج نہیں کہ رب نے سارے بیماریاں پہلے دن پیدا کر چھوڑے جی کائنات بڑھائی ہے بیماریاں نہیں رب نے وہ نہیں پیدا کی لیکن یہ سارے چیزیں رب کے حکم نہ چلتی رب کا حکم آگے تو بیماری آئے دیے رب کا حکم ختم تھی وجہ سے بیماریاں ختم تھی وجہ وال یہ سارے اپنے اعمال جڑے دی وجہ کی مسئلہ بیماریاں جان نہیں چھوڑے اصل استاد فرمائیں کہ کل انسان دے جو وفا کہانی رہ گئی انسان بے وفا تھی گئے ہن بیماری دے جو وفا آ گئی موت تک نہیں جان چھوڑے بیماری دے جو وفا آ گئی اللہ پاک کا ساتھ اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے ذوالحجہ کا مہینہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیجے خلیفہ بڑے سخی ہیں اللہ کے رستے میں بے انتہا خرچ کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چندے کا اعلان فرمایا کہ کون ہے جڑا چندے سے پیسے دے ضرورت ہے بھئی حضرت عثمان کھڑے تھی کہ اللہ کے رسول 100 اٹھ سامان دینا لگیا ہوا مائنے سے تھوڑی دیر تو بعد اللہ کے رسول نے دوبارہ اعلان فرمایا حضرت عثمان وال کھڑے تھی کہ صحیح 100 اٹھ روپیہ سامان نہ لگیا ہوا مائنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو بعد دوبارہ اعلان فرمایا حضرت عثمان وال کھڑے تھی کہ اللہ کے رسول 100 روپیہ اللہ کے رستے دے جی سامان نہ لگیا ہوا میں جیسا یعنی کہ میں ملتے جتنا ہے 100 اٹھ اللہ کے رستے خرچ کر دیتے حضرت عثمان اور پیسے چاہیے نبی سے جی اٹھان آپ اپنی نبی سے بھی جھولی مبارک کے سٹ دیتے ہیں تو نبی سے پیسے پوری ہاتھ نال چہدے بھی ہیں یہ بھی ہاتھ سٹے دیں تیویں کرے دیں تو آسمان دے منہ کر دیں اے میرے اللہ میں عثمان تے راضی تھی کہ میرا رب تو عثمان تے راضی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کیوں بات میرا عثمان نیکی کرے کہ بھاویں نہ کرے بھاویں جو کچھ نہ کرے میرا رب نے گناہ نہ لکھے سے نیکی لکھے نہ ہے ایسے اللہ دے رستے دے خرچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے کو دعوت کی تھی کھانے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دے گھر دے ویندے پن تے حضرت عثمان نبی سے دے پچھو ویندے پن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جویں قدم مبارک چیندن تے حضرت عثمان قدم گنتی کرنے ویندن کہ نبی سے دے میرے گھر تک کتنا قدم لگتے ہیں کوئی صحابی نے پوچھے عثمان کیا وجہ کرنی آخر یار قسمت دی گال ہے سارے نبی دا سردار امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے مہمان تھی دے پن آج قدم مبارک گنتی کرنا لینا جتنا قدم میرے محبوب دے میرے گھر تک لگ سے اتنا پیسے اللہ کے رستے خرچ کرے سن اے سخی ہم سبحان اللہ اللہ پاک نے رتبہ یہ ساری تھے اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں کو ترائے چیزیں سونا پسند ہے نبی سے ایک دفعہ عرض کیتا سے میں کو ترائے چیزیں پسند ہے کسوۃ العریان کہ اگر کوئی بیوہ یتیم مسکین تنگ دست ہوئے پاون واسطے کپڑے نہ ہوئے میں عثمان کا دل لگے کپڑے سوا تو انہیں کو پوائیاں غریبے کو کپڑے پواں یہ میرا دل ہے دوسری میری پسند ہے اطعام الضیفان اللہ کے رسول میری دوسری پسند ہے کہ مہمان دی خدمت کرن غریبے ہوتے مال خرچ کرنا اپنا انہیں تو کھواواں تے پلاواں تے تیسری پسند میری ہے اللہ کے رسول تلاوت القرآن کہ میرا دل ہے اللہ کا قرآن ہوئے عثمان دی زبان ہوئے تو تلاوتی کرنا رہ ونجا یہ میری پسند ہے اللہ اکبر کبیرہ اور پیچھے اور قربانی گزر چکی ہے قربانی کی بھی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا نچوڑ کا خلاصہ
ومالہ للضیفان مال مہمانے دے تے خرچ کرنا وولدہ للقربان اور بچے کو اللہ دے رستے وچ قربان کر دینا ساری زندگی دا خلاصہ نے ترے لفظ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر دے جو اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب تک کوئی مہمان نہ آیا اور دیکھ دین ودے دیر تھی وجہ کھانے نہ ٹائم تھی وجہ کوئی نہ آیا اور تلاش کرنے ودے بندہ کوئی مہمان ملے وہ کو اپنے کٹھے ملا کے کھانا کھاوا اج آپا جداں دا اللہ دے رستے دے وچ دیوان مہمان دے تے خرچ کرن بند کیتے سے اللہ نے برکت بند کر چھوڑی کیا خیال ہے پرانے لوگ بیٹھو پرانے عمر کے لوگ کیا خیال ہے پہلے دور میں جی ہوں آپ بخیل ایسے پہلے ہی میں آسے پرانے جڑے سارے وڈے ہمدارے پردارے کیویں اللہ کے رستے وچ مہمانے دی اجنبی کوئی بندہ آوے اونی خدمت کرنا مکھن کھواونا لسیاں پلاونا اور ایک دونوں مسجد وچ نماز پڑھتے کوئی مہمان اجنبی آیا تے سب اجاڑا نہ لا جلدی جلدی اکھی چرا تے بھجن والی کرے سوی متاں روٹی کھاونی پے وجے اے حالات تھی مسجد میں کوئی مسافر جو آئے سارے ہم تو نماز پڑھتے رہنے تو کوئی کچھ نہیں ہے تو مہمان نہیں رانی روٹی کھاونی ہے کہیں کھاونی کہیں کو پرواہ ہے یہ حالات ہے جنہاں دا اسا اللہ کے رستے وچ مہمان دے غریب دے تے مسافر دے خرچ کرن بند کیتے سے رب نے برکت دے دروازے بند کر چھوڑے جان پچھلے جمعہ دی گل ہے میرے بال گھر پہ نا تو مولوی صاحب آگے یار ایسا روٹی کھاونی ہے ترے بندے ہوئے 4-5 بندے گھمائے کہ کوئی گھر کوئی یہ پکی پی ہوئے تھے چاہو جیڑا کے گھر والا نہیں رلیا جیڑا گھر کے وجہ نہیں پچھی تھے جب روٹی دے ہونی ہے مہمان کو کہنا اور ملک بات ہو کر تو نے روٹی کھوائے ساری جماعت ایسی ہے اللہ پاک سارے کو اپنے رستے سے خرچ کرنے کی توفیق دے دے آخو آمین اور میاں اللہ کے رستے جتنا خرچ کرے سو رب اتنا دے سے عزت دے مال جتنا کہیں کو دے سے رب اتنا ان کو زیادہ کر کو دے سے اب جنہ دا بند کی کسے اللہ نے بند کر چھوڑیا رشیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک سب کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے میاں جڑا تساں آپ کمزور ہوتا مٹی دے ملے سے جڑا اللہ دے رستے میں خرچ کرے سے رب دے عرش دے تے چلیا دے سے وہ ظاہر نہیں تھینا رب ودا دے تو اپنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب باہر کھلے دے دے کہ مہمان نہیں آیا تے کھانا کھوانے تلاش کرے دے کہے ایک بندہ مل گئے پرانے دے کپڑے مہلے کپڑے وال بکھرے ہوئے مٹی گرد غبار ہاتھ بھی صاف ستھرے گہنی کپڑے بھی صاف ستھرے گہنی میلا کچیلا حضرت نے کام پکڑیے گھر گر کے کھانا کو لینے پانی گرنا کے ہاتھ وغیرہ دھوئے سے تو وہ بزرگ کو بھوک لگی رہتی ہے ہاتھ نہیں دھوتے ہی میں بسم اللہ پڑھتے کھانا شروع کر دیتے بلکہ ایک روایت جب تو بسم اللہ نہیں پڑھی وہ کچھ لگی رہی سارا کچھ بھول گئی بس جی میں رکھ کے بھی کھانا شروع کر دیتے تھے نہ ہاتھ دھوتے تھے نہ کوئی حالانکہ سنت ہے کہ پہلے ہاتھ ترے دفعہ دھو بولا کھانا کھاؤ ہاتھ نہیں دھوتا نہ بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہ پکڑی اٹھی چل نکل من میں نہیں تو گھر جوئی تو اللہ کا نام ہی نہیں کیتا بسم اللہ نہیں پڑھی انہیں کھانا شروع کر دی تھی ناراض تھے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا فرمایا جبرائیل جی رب جلیل من میرے ابراہیم خلیل کو نسا دے ابراہیم آج یہ میرا بندہ تیرے گھر مہمان تھے چھڑا میرا نام نہیں سکھتا تو کو لقمہ نہیں کھانا دیتا تیرے ساری زندگی میرا نام نہیں گھنتا رہ گیا میرے دروازے پہ نہیں آیا میں رب دائی بولائی کھویدہ رہ گیا میں رب دائی بولائی کھویدہ رہ گیا میں دائی روزی کھڑائی نہیں بند کی تھی آج چھڑا ایک دفعہ بسم اللہ نہیں سی جب پڑیا تو ایک دسترخوان تو اٹھا چھوڑی مہمانے دے تے خرچ کرنا غریبے دے تے خرچ کرنا مسافر دا خیال کرنا تساں اللہ
دی قسم اللہ دے رستے دے مہمان دے مسافر دے خرچ کرنا شروع کرو پر لکھے ہوئے گھر دے کیویں برکت آندی حدیث پاک کے جمدے کہ مہمان جب کوئی آمدے نا کہیں دے گھر دے وچ وہ اپنی روزی کو برکت کھینتے ہوں اللہ پاک کو میں حصے دا رزق ہوئی برکت تو گھر کو یاد نے پہلے وہ کہیں دے گھر دے جانت مہمان کیا تھے وہ کوئی زال پہ آپس سے لڑی کرے انہاں زال بولے پائے نال تا پائے بولے زال نال کوئی نہ بولے او بے زم مومنٹے سے او بے زم مومنٹے مہمان جو آ گیا وہ جوان پار گھٹ سا ٹکا لگ گیا پائے تے روٹی شوٹی کھوے دو گھر گیا وانتے زال تو کبڑی بدی ہے کوئی تے منہ کی تھی کری تے منہ کرتے آگے بھلا تھی مہمان آیا بیٹھے تے روٹی پکاؤں گا کوئی روٹی شوٹی کہیں کھا جائے نال ہمسائیں کو آجتے آگے یار میرا مہمان ہے تو ان کو روٹی پکا جو تو اٹا ہی دینا سارا سامان دینا روٹی تو پکا جو انہیں کہ یار اللہ کا مہمان ہے ایسا کوئی شے نہیں کیتے اپنے خرچے نال ان کو روٹی کھائے دو انہیں روٹی پکانا شروع کر دی تھی تو انہی بیوی انہی گھر والے جو اندر گئی ہے نا اپنے کمرے میں جتنا اٹا رکھی کرے ہیں سفید داڑھی والا بندہ ہے سفید کپڑے سفید پٹکا تو انہیں جو تھیلے میں جو جتنا اٹا رکھی کرے کھول کر اٹا کٹھے دا کرے حیران تھی کہ پہلے ڈر گئی کیا گل کمرہ بند ہے ہر شہر اندر بندہ کیوں آ گئی تو ہائی قوم کیا کرنا آ گئی کہیں تو اجازت کی تھی اصل فرمتا چاہیے نہیں کیونکہ میں پریشان نہ تھی تو گھر اس سے مہمان آئے میں اللہ کا فرشتہ ہاں میں کو رب نے بھیجے کہ وہ برکت والا اٹا چاول انہیں دے گھر رکھا انہیں دے گھر مہمان آ گئے لیکن وہاں روٹی پکا دے نے بن والے ہمسائے میں یہ برکت والا اٹا چاول ایسا ہونا دے گھر رکھا ہم تو نے بھاگے رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو نبی سیدنا صحابی ہے روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان گھرتے گھر آوے دے روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان گھرتے گھر آوے دے بیوی وانتے نبی سے کو شکایت کی تے اللہ دے رسول یہ کو سمجھاؤ بارے دا کام کرا گھر دا کرا صفائی برتن کپڑے اللہ دے رسول سارے کام کر کر تے میں تھک وینی آئے مہمان روزانہ گھرتے آوے دے دو دو ترے ترے چار چار میں کیوں کم نہیں تھی دا سونا میں دا تھک وینی آئی کو آکو آئندہ مہمان گھرتے گھر اجنا آوے یہ کو سمجھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے کو سجوایا آپ نے فرمایا اللہ دے بندے کل میں محمد کریم تمہارے گھر وچ مہمان تھی انہیں خوش تھی کیا قسمت دی گل ہے اج نبی سے سارے نبی دے سردار سارے گھر وچ مہمان تھی سن یہ تو خوش تھی کیا انہوں نے گھر والی کو دسے اس کے نبی سے انہیں نے فرمایا نے انہیں بیوی نہ خوش تھی بن پہ گئی خوشی کی تو بھولی نہ سنبھالے بھج بھج جلدی کام کرے صفائیاں اچھے کھانے اچھا انتظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑی خوشی دے نال محبت دے نال کھانا کھوائے نے خدمت کی نے نبی سے نے آکھیا کچھ نہیں کھانا کھا تے نبی سے چپ کرتے چلے گئے یہ تو نہیں میاں بیوی نبی سے کو باہر روانہ کرنے واسطے جو گئے نبی سے کو دور تک دیکھتے کھڑے رہ گئے کہ نبی سے ویندے بن اپنے اکھی دیدار کرتے ٹھہرے رہ گئے تے دیکھتے کیا ہے کہ نبی سے ہی ویندے بن تے نبی سے نے پیچھے کتے گدڑ بلیاں سے گدڑ تے خنزیر تے پتہ نہیں سور تے نام تے پیچھے پتہ نہیں سارے نبی سے نے پیچھے وینیا ہے حیران تھی کہ یہ عجیب گل سویرے تو ہی میاں بیوی نبی سے دربار پہنچ کے سنا اساں ایک عجیب شے ڈٹھی ہے تو سنے اس تے مسالے گھروں کھانا کھا دے کے وینے پیاوے والے سارے بھلائی دے مصیبت والے پیچھے وینیا پیان یہ کیا گل ہے آپ نے فرمایا میرے امتی جنہاں کہے گھر کوئی مہمان آندے کھانا کھا کے وینے رب سارے مصیبت ختم کر چھوڑے رب اتنا سارے جڑے گھر میں جانے والے مصیبت ہونے رب مصیبت ہی ٹال دے دے انہوں نے کہا صحیح آج کوئی بات میں غلطی کی معافی مانگ دیا جتنا ہی مہمان کے نام سے میں خوشی نال میں کھانا کرے سکتا مہمان کی خدمت کرنا یہ مسلمان کا کام ہے نبی کا طریقہ ہے اللہ پاک کا سب اپنے راستے میں خرچ کرنے